اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مثال بیان کی، سورہ الفتح، سورہ الفتح، وہاں اللہ نے مثال بیان کی، فرمایا کہ یہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان، علی ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، سعد اور سعید ہیں، ابو عبد الرحمن بن جراح ہیں، اور یہ دیگر اصحاب بدر ہیں، اصحاب شجر ہیں، یہ سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے والے، اور آپ کے لیے قربانیاں اور جانیں پیش کرنے والے، یہ صحابہ کرام، اللہ نے ان کی مثال دیکھو کیا بیان کی، سورہ الفتح، فرمایا مثلہم فی الانجیل، ان کی مثال اللہ نے انجیل میں بھی بیان کی، اور وہی مثال اللہ اب قرآن میں بھی بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ان کی مثال ایسے سمجھو کہ کا زرع اخرج شطأہ، مثلہم فی الانجیل کا زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار۔ فرمایا ان کی مثال صحابہ کی سمجھنی ہو تو ہم آپ کو ایسے سمجھاتے ہیں کہ جیسے سمجھو کہ ایک چھوٹا سا پودا تھا، ایک چھوٹا سا درخت تھا، وہ درخت اب بڑا ہوا، درخت بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس درخت کے آگے کئی تنے نکلتے جا رہے ہیں، اور تنوں کے اوپر آگے ٹہنیاں نکلتی جا رہی ہیں، اور ٹہنیوں کے اوپر آگے پتے پھیلتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو ایک چھوٹا سا درخت تھا، اب یہ پھیلتا 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 کہاں تک پھیل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال اللہ نے اس بہت زیادہ پھیلنے والے درخت سے بیان کی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ سب سے پہلا آپ پر ایمان لانے والا، آپ کی حمایت کرنے والا، آپ کا ساتھ دینے والا، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل جناب ابو بکر، اور ان کے بعد پھر آگے دوسرا صحابی ملا، پھر تیسرا ملا، پھر چوتھا ملا، آگے صحابہ جڑتے چلے گئے، اور آگے صحابہ ملتے چلے گئے۔ اب جناب 100 بندے ایمان لا چکے، اب 200 مسلمان، اب 313 مسلمان، اب مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، درخت پھیلتا جا رہا ہے، درخت پھیلتا جا رہا ہے۔ جس وقت آپ نے بدر کی جنگ لڑی، 313 آپ کے ساتھ، جب آپ نے یعنی کہ احد کی جنگ لڑی، 700 مخلص صحابہ آپ کے ساتھ۔ جس وقت آپ نے احزاب کا محاصرہ، اور اس وقت تقریباً 1500 صحابہ ساتھ، جب آپ حدیبیہ میں گئے، وہاں 1400 صحابہ، مکہ فتح ہوا، آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر۔ جب آپ نے آگے 10 ہجری آپ نے حج بیت اللہ کیا، میدان عرفات میں آپ کے ساتھ 1,44,000 صحابہ۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ابو بکر سے، کہاں پہنچی؟ 1,44,000۔ اللہ نے یہ مثال بیان کی، فرمایا صحابہ کرام کی مثال کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ ایک چھوٹی سی کومپل، بس وہ نکلی، تنہا ہی چلا تھا، میں جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، اللہ کے رسول ایک تنہا یہ دعوت توحید لے کر، دعوت اسلام لے کر کھڑے ہوئے۔ پھر آگے ابو بکر ملا، پھر جناب عثمان ملے، پھر عبد الرحمن بن عوف ملا،
پھر طلحہ و زبیر ملے، ملتے گئے ایک کارواں بنتا گیا۔ میرے بھائیو بالکل یہ مثال اللہ نے بیان کی صحابہ کرام، یہ بھی ایک مثال ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ایک ایسا طبقہ ہے اللہ ان کو ہدایت دے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک بس یہ ڈرے کلمہ پڑھ رہے تھے، ڈرے بس ایک ڈر تھا، خوف تھا۔ بس جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو سارے آپ کے صحابہ تو مرتد ہو گئے تھے۔ ایک ایسا طبقہ ہے، نام میں لینے کا ویسے بھی عادی نہیں ہوں، کہتے ہیں سارے مرتد ہو گئے اور بچے تو کتنے بچے؟ صرف 5۔ اللہ اکبر، صرف 5 بچے۔ اور اس کے بعد عقیدہ یہ رکھ لیا کہ 5 تن پاک، باقی سارے تن جو ہیں وہ تو پاک تھے ہی نہیں، صرف 5 تن پاک تھے۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تقریریں کریں گے تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیں گے۔ اور صرف صحابہ کی توہین تک بات نہیں، اب بات بہت آگے نکلتی جا رہی ہے۔ یقین جانیے کہ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک چھوٹا سا کلپ تھا 2-2.5 منٹ کا، میں نے وہ نیٹ پہ دیکھا، ایک آدمی ایک تقریر کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ دنیا میں 2 بڑے لیڈر ہوئے ہیں، اور ایک لیڈر کا نام ہے جناب حسین علیہ السلام، اور دوسرے لیڈر کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ بس یہ 2 بڑے لیڈر ہوئے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ 2 لیڈر ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو حالانکہ جناب حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے بھائی ہیں حسن کے، اور حسن اور حسین دونوں بیٹے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے۔ او ارے ظالم، تو نے یہ بات کہہ کر تو جناب حسن کی بھی توہین کر دی، جناب علی کی بھی توہین کر دی۔ کہتا ہے 2 بڑے لیڈر ہوئے ہیں، ایک جناب حسین ہیں اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کے بعد آگے جو اندھیر مچاتا ہے وہ کیا کہنے لگا کہ اب ان دونوں لیڈروں میں بڑا لیڈر کون ہے وہ ذرا تم خود فیصلہ کر لینا۔ یہ میں نے خود تقریر سنی ہے اور میں وہ کلپ دکھا بھی سکتا ہوں۔ کہتے ہیں اب ان دونوں لیڈروں میں بڑا لیڈر کون ہے؟ کہتا ہے ایک لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دن کا اجالا ہے، اور وہ دن کے اجالے میں اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، اور اس کی بات سنتا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک لیڈر حسین ہے کہ رات کا اندھیرا ہے، رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے جس نے جانا ہے چلے جاؤ، جس نے جانا ہے چلے جاؤ، میں تنہا شہادت قبول کروں گا۔ کہتا ہے حسین رات کے اندھیرے میں کہتا ہے چلے جاؤ چلے جاؤ، کوئی جاتا نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ دن کے اجالے میں بلاتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، کوئی آتا نہیں ہے۔ کہتا ہے فیصلہ خود کر لو بڑا لیڈر کون ہے۔ واللہ یقین جانیے ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ تقریر ہے، یہ تقریر یہ نیٹ پہ موجود ہے۔ یعنی اس ظالم نے یہ نہیں کہ صرف صحابہ کی ہی توہین کی، اس ظالم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے امام ہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہیں، ساری کائنات سے بہتر اور برتر ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، امام اعظم اور قائد اعظم ہیں، وہ محمد الرسول اللہ جن کو ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا،
جن کو حوض کوثر کا چارج دیا جائے گا، اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ کا اللہ نے اعزاز دینا ہے، وہ بخشے ہوئے، وہ بخشانے والے، جنت کا دروازہ جن کے اشاروں سے کھلنا ہے، اس ظالم نے محمد رسول اللہ کو چھوٹا کر دیا، جناب حسین کو بڑا کر دیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صحابہ کی مثال بیان کی، فرمایا صحابہ کی مثال جیسے ایک چھوٹا سا درخت تھا، بڑھتا بڑھتا پھیلتا پھیلتا بہت بڑا تناور درخت بن گیا۔ یہ اللہ نے مثال بیان کی۔